بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی آج میں آپ حضرات کے سامنے نئی کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کڑی میں ہم سماعت فرمائیں گے فضیلۃ الدکتور محمد نسیم عبد الجلیل المدنی حفظہ اللہ سے۔ آج کے درس میں شیخ نے سلف صالحین کے بعد بہت اہم اور دلچسپ واقعات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ سلف صالحین نے کس طرح سے طلب علم کی راہ میں مشقتیں برداشت کیں اور کیسے کیسے انہوں نے ان پر صبر کیا۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے سامعین کو استفادے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء وبارک اللہ فی علمہ و عملہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز طلباء و طالبات، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ انسان کا مقصد جتنا بڑا ہوگا، اس کا ہدف جتنا عظیم ہوگا، اس ہدف اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس ہدف اور اس مقصد کے بڑے ہونے کے بقدر اس کو محنت اور مشقت اور جافشانی سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ کا مقصد عظیم ہے، آپ کا مقصد اگر بڑا ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی کے بقدر محنت اور مشقت اور لگن اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ بغیر اس کے آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بسا اوقات آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑ سکیں، اپنی بہت ساری خواہشات سے آپ کو دستبردار بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا کے اندر سنت ہے، اور یہ اس سنت کا انطباق کسی ایک خاص میدان پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر آپ کسی بھی میدان کے اندر اگر کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں، اگر کسی بڑے ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس سنت کا انطباق آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو محنت، مشقت اور لگن سے کام لینا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، حصول علم ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ ایک انتہائی شریف اور عظیم ہدف ہے۔ اس کا حصول ہم سے اور آپ سے محنت، مشقت، لگن، جافشانی اور بہت ساری قربانی طلب کرتا ہے۔ اس کے بغیر علم کا حصول ممکن نہیں۔ آپ کسی بھی عالم کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے جس نے کہ علم کے میدان میں کوئی نمایاں مقام حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے آپ کو مشقت و صبر، جافشانی و قربانی کی بے شمار داستانیں ملیں گی۔ وہ جس مقام تک بھی پہنچے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں پھولوں کا سیج نہیں ملا ہے، بلکہ انہوں نے کانٹوں بھرے راستے طے کیے ہیں۔ انہوں نے آگ کا سمندر اور آگ کا دریا کراس کر کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر گفتگو میں سلف صالحین کی زندگیوں سے، جنہوں نے کی علم کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، ان کی زندگیوں سے میں چند نماذج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کی زندگیوں کے یہ نماذج ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کریں گے، خاص طور سے ہم طلبۃ العلم کے لیے۔ عزیز طلباء، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم میں سے کون نہیں واقف ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے نوازا، وہیں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت سے روایت کیا ہے، ان کا شمار مکثرین میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 سے زیادہ احادیث نبویہ کو روایت کیا ہے جس سے پوری امت استفادہ کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کے درمیان یہ جو عظیم مقام حاصل ہے، اس عظیم مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، بہت ساری مشقتیں اٹھائیں اور بہت سارے معاملات میں ان کو صبر سے کام لینا پڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں جب مہاجرین اور انصار اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، دنیاوی امور میں مشغول ہوتے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، اس لالچ اور اس حرص میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں اور میں اسے سنوں اور میں اسے یاد کر لوں۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت روایت پر بعض صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کثرت کے ساتھ کیسے احادیث رسول بیان کرتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ جب آپ لوگ دنیاوی امور میں مشغول رہتے تھے، مال و دولت کمانے میں مشغول رہتے تھے، اس وقت میں احادیث رسول کو جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایسے بھی حالات آئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرہ عائشہ کے درمیان تڑپتا تھا، میری وہ حالت ہو جاتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہوں، لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں پاگل نہیں تھا، میری وہ جو حالت تھی وہ بھوک کی وجہ سے میری حالت ہوتی تھی کہ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگتے تھے۔ اسی طرح سے بخاری کے اندر امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بھوک سے میری حالت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ میں آدھے منہ پیٹ کے بل زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ وہاں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا، کچھ آیتوں کے بارے میں استفسار کیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب میری حالت وہ دیکھیں گے تو شاید وہ سمجھ جائیں کہ میں کس پریشانی اور کس مصیبت میں ہوں، لیکن انہوں نے اس کا جواب دے کر کے وہ وہاں سے چلتے بنے اور وہ میری حالت کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا، وہ بھی میری حالت کو نہیں سمجھ سکے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو آپ بھاپ گئے اور مجھے وہاں سے بلا کر کے لے گئے، اپنے گھر لے گئے اور گھر کے اندر سے دودھ کا ایک پیالہ لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اصحاب صفہ میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں ان کو بلا کر کے لایا۔ وہ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک پیالہ دودھ سے سارے لوگوں کو پلایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام تک پہنچے، جو مقام اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت ہی محنت و مشقت اور بہت ہی جافشانی کرنی پڑی اور بہت سارے مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا، تب جا کر کے ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ آج تک امت انہیں یاد کرتی ہے اور ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اسلاف کرام میں سے بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم کو واقعات ملیں گے، ایسے واقعات کی جن کو سن کر کے بسا اوقات اول وہلہ میں ہماری عقل ان کی تصدیق بھی نہیں کرے گی۔ ایک واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری کی کتاب جس کو کہ اللہ رب العالمین نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقام اس امت کے اندر دیا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے
بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بعض تلامذہ کہ ہم امام بخاری کے پاس ان کے گھر گئے علم حاصل کرنے کے لیے. کئی دنوں تک جب وہ گھر سے نہیں نکلے تو ہم ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے. ہم نے پایا کہ امام بخاری کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ بغیر کپڑے کے گھر کے اندر بند ہیں. ان کے پاس کپڑا نہیں ہے جس کو پہن کر کے وہ باہر نکلے اور درس دیں. چنانچہ ہم نے چندہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور امام بخاری کے لیے کپڑا خریدا، پھر کپڑا پہن کر کے وہ باہر آئے اور جو ہے حدیث کا درس دیا. یہ امام بخاری کی حالت تھی. امام بخاری خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نان و نفقہ کے لیے جو کچھ لے کر کے، جو رقم لے کر کے میں سفر میں نکلا تھا، ایسے حالات بھی پیدا ہوئے کہ وہ نان و نفقہ میرا ختم ہو گیا. میرے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے جب کچھ نہیں بچا تو میں نے بعض دفعہ زمین سے گھاس کاٹ کر کے میں نے کھایا اور اس سے میں نے اپنا پیٹ بھرا. یہ امام بخاری ہیں. اسی طرح سے امام بخاری ہی کے بارے میں ابن ابی حاتم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ تھا. ہم دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی گھر میں ٹھہرے اور میں نے امام بخاری کو دیکھا ایک رات میں کہ امام بخاری بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور جا کر کے چراغ جلاتے ہیں. چراغ جلانے کے بعد کچھ لکھتے ہیں، پھر جا کر کے لیٹ جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھ کر کے اپنا یہی عمل دہراتے ہیں. اس طرح سے تقریباً انہوں نے 15 یا 20 بار پوری رات میں ایسا کیا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ جب بستر پر لیٹتے تھے، ان کو کوئی فائدہ علمیہ یاد آتا تھا تو اٹھ کر کے فوراً وہ اس کو نوٹ کرنے لگتے تھے. یہ تھا ہمارے اسلاف کا حرص، اور یہ تھی ان کی محنت اور مشقت اور علم کے تئیں لگن، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اس مقام تک پہنچایا. ابن مندہ کو کون نہیں جانتا؟ بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن مندہ رحمہ اللہ 20 سال کی جب ان کی عمر تھی تو یہ حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے 20 سال کی عمر میں، اور جب یہ گھر واپس لوٹ کے آئے تو اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی. گویا کہ انہوں نے 45 سال تک وہ گھر سے مسلسل دور رہے، اور اس 45 سال کے دوران انہوں نے نہ تو اپنے اعزاء و اقارب سے ملے اور نہ تو انہوں نے شادی کی. جب 65 سال کی عمر میں 45 سال کے بعد جب وہ گھر واپس ہوئے، اس کے بعد انہوں نے شادی کی اور گھر بسایا اور دنیاوی امور میں مشغول ہوئے، اور 65 سال کی عمر تک وہ حصول علم کے لیے سفر میں رہے. امام نووی بہت معروف عالم ہیں، صحیح مسلم کے شارح. کوئی بھی طالب علم نہیں ہے جو امام نووی کے بارے میں نہیں جانتا ہے. لیکن امام نووی اس مقام تک کس طرح سے پہنچے، یہ جاننے کی چیز ہے. امام نووی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں رات اور دن میں 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھاتا تھا اور ایک بار پیتا تھا. میرا کھانا عشاء کے بعد ہوتا تھا اور میرا پینا سحری کے وقت ہوتا تھا. ایسا اس لیے کہ اول تو کھانے اور پینے میں میرا وقت ضائع نہ ہو، دوسرے یہ کہ جب میں زیادہ کھاؤں گا پیوں گا تو مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پڑے گی بار بار، اور میرا اس میں وقت جائے گا. یہ تھا ان کا حرص. اور دنیاوی جو ملذات ہیں، دنیاوی عیش و آرام ہیں، اس کو اس طرح سے ہمارے اسلاف نے تج دیا. اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے کہ پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے. عبید بن یعیش ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈالا. میری ایک بہن تھی جو میرے منہ میں لقمہ ڈالتی تھی، اور اس دوران بھی میں حصول علم میں پڑھنے اور لکھنے میں مشغول رہتا تھا. ایک اور دوسرے امام ہیں بقی ابن مخلد. یہ اندلس میں تھے. اندلس جو اس وقت جس کا نام اسپین ہے. بقی ابن مخلد اندلس سے نکلے حصول علم کے لیے، علم حدیث طلب کرنے کے لیے. وہ اندلس سے نکلتے ہیں اور بغداد تک کا سفر کرتے ہیں پیدل. بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل تھے جن سے ان کو علم حاصل کرنا تھا. آپ تصور کیجئے کہ کہاں پر اسپین ہے اور کہاں پر بغداد ہے. اتنا لمبا سفر انہوں نے
علم کے حصول کے لیے کیا اور وہ بغداد پہنچے۔ ایک اور عالم ہیں ابن خراش۔ ابن خراش کہتے ہیں کہ اسفار علم میں ایسا 5 بار مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا پیشاب پیا۔ اس واقعہ کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ جب وہ سفر میں تھے اور ایسے حالات آئے کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا تو مجبوراً انہوں نے اپنا پیشاب پیا۔ ایسا 5 دفعہ ان کے ساتھ ہوا۔ ابن طاہر ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلب حدیث میں علم حدیث کو طلب کرنے کے لیے جو میں نے سفر کیے، مجھے 2 مرتبہ یاد ہے کہ میں نے خون کا پیشاب کیا۔ جب وہ سفر میں ہوتے تھے، سخت گرمی کے موسم میں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایسا 2 بار ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے خون کا پیشاب کیا۔ ابو اسحاق المرداوی یہ کہتے ہیں کہ میں حافظ منذری کا پڑوسی تھا۔ حافظ منذری جو معروف عالم ہے، میں ان کا پڑوسی تھا 12 سال تک۔ کہہ رہے ہیں کہ اس 12 سال کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات میں میری نیند کھلی ہو اور میں نے ان کے کمرے کے اندر روشنی نہ دیکھی ہو۔ جب بھی میری نیند کھلی، میں نے ان کے کمرے کی طرف دیکھا، ان کی کھڑکی کی طرف دیکھا، میں نے ان کو جاگتا ہوا پایا۔ 12 سال کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو یوسف جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی اور میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دروس میں حاضر ہوتا تھا ان دنوں۔ اگر میں اپنے بیٹے کی تجہیز و تکفین میں رہتا اور اس کے لیے میں مشغول ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وہ دروس جن میں میں شریک ہوتا تھا وہ مجھ سے فوت ہو جاتے۔ لہذا میں نے اپنے بیٹے کو اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے حوالے کیا کہ اس کی تجہیز و تکفین کر دینا، میں درس میں جا رہا ہوں۔ یہ تھے امام ابو یوسف۔ ابن جریر الطبری کا ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مصر کے اندر گیا تو بہت سارے علماء اور طلبۃ العلم میرے پاس آئے، بہت سارے مسائل میں انہوں نے سوال کیا۔ کوئی ایک ایسا شخص آیا جس نے ان سے علم عروض کے بارے میں سوال کیا۔ علم العروض کے بارے میں جب ان سے سوال کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت حیران و پریشان ہوا، کیونکہ علم عروض کا علم میں نے حاصل نہیں کیا تھا اور میرے پاس اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی۔ میں نے معذرت کر لی کہ میں انشاءاللہ کل اس کا جواب دوں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے آیا اور خلیل ابن احمد الفراہیدی کی کتاب کو میں نے حاصل کیا اور پوری رات میں نے علم العروض پڑھا۔ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمْسَيْتُ غَيْرَ عَرُوضِيٍّ وَأَصْبَحْتُ عَرُوضِيًّا، میں شام کے اندر میری یہ حالت تھی کہ عروض کے سلسلے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو میں ایک عروضی تھا اور عروض میں ماہر تھا۔ یہ تھی ان کی محنت اور مشقت اور لگن۔ اگر واقعات کو بیان کیا جائے، سیر کی کتابوں کو کھنگالا جائے، اگر ہم ان کا حصر کرنا چاہیں ان واقعات کا جن واقعات میں ہمارے اسلاف نے جو محنت اور مشقت کی ہے اور جس لگن کا مظاہرہ کیا ہے حصول علم کے لیے، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ چند نماذج ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام لوگوں کو ان نماذج میں، ان واقعات میں جن کی طرف میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا، اللہ رب العالمین ہمیں ان میں غور و فکر کرنے کی اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں نفع پہنچائے، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔